السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 11ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں کتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں کون کون سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو چھوٹ دی گئی تھی کیونکہ بیچارے لوگ مجبور تھے، جیسا کہ کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، پھر اسی طریقے سے جن کے پاس سفر کے لیے سہولت نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اب تذکرہ ہو رہا منافقوں کا کہ منافقوں کے پاس مال تھا لیکن وہ لوگ نہیں گئے۔ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس طریقے سے، اور وہ لوگ قسم کھا کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ یقین کر لیں کہ وہ لوگ مجبوری کی وجہ سے پیچھے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ لاکھ قسم کھائیں لیکن وہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیہاتیوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر میں اور نفاق میں چھپانے میں زیادہ سخت ہیں۔ تو کچھ دیہاتی زیادہ سخت ہیں، اس لیے اور دیہاتیوں کے بارے میں آیا کہ ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ آگے آئے تھے آیت نمبر 100، مہاجروں کی فضیلت، انصار کی فضیلت، صحابہ کرام کی فضیلت، تابعین کی فضیلت، تبع تابعین کی فضیلت اور ایمان والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اگر زکوٰۃ کا مال لیا جائے تو ویسے ہی نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو لوگ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے والوں کے مال میں برکت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، آمین۔ اب اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقوں نے مسجد بنوائی تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا من المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، ان لوگوں نے مسجد اس لیے بنائی، منافقوں نے، تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، وہاں سے کفر پھیلے، مومنوں کے درمیان جو ہے تفریق ہو جائے، جدائی پیدا ہو جائے، وہ لوگ آپس میں لڑے۔ مسجد بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ٹھہرنے کی جگہ مل جائے۔ اس کے بعد قبا والوں کی فضیلت بیان کی گئی، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ وہ لوگ اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے والے، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 113 114 پر غور کیجیے، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين له انهم اصحاب الجحيم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ استغفار کریں ان مشرکوں کے لیے جو آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب آگے غور کیجیے آیت نمبر 117 118 119 پر، اس کے اندر یہ کہا گیا غزوہ تبوک کتنی پریشانی کا غزوہ تھا، اس کو غزوہ اسرا بھی کہا جاتا، تنگی والا غزوہ، پھل پکے ہوئے تھے، دور دراز کا سفر تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، تو 3 لوگ ایسے تھے، 3 مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے جبکہ ان کے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وعلى الصلاة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو جنگ میں نہیں جا سکے، شریک نہیں ہو سکے، کعب بن مالک،
ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ان تینوں نے اپنی مجبوری رکھ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عذر نہیں بیان کیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4418، کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 40 دن کے بعد یہ کہا گیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ 50 دن گزرے تب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ جھوٹ نہیں بولے، یاد رکھیے گا، سچ بولنے کا فائدہ ہے، پریشانی ہوتی ہے لیکن بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے کہا گیا اے ایمان والو تم سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ بیان کرتے، میں مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کیا مجھے طاق رہے ہیں کہ نہیں طاق رہے ہیں، لیکن بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بات نہیں کریں گے۔ غسان کے بادشاہ نے کہا کہ جی ہمارے پاس آ جاؤ، تو لیٹر کو آگ میں ڈال دیا، کہا یہ تو آزمائش ہو رہی ہے۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اس لیے سچ بولیے، سچے لوگوں کا ساتھ دیجیے۔ آیت نمبر 120 میں بیان کیا جاتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے، تفقہ فی الدین کے لیے، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ایک گروہ ہونی چاہیے جو دین میں سمجھ حاصل کرے، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر آئے اور اپنی قوم کو ڈرائے، شاید کہ وہ لوگ ڈر جائے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی جب پڑھنے کے لیے جائے تو دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ کر آئے، اپنے ملک لوٹ کر آئے، وہاں کام کرے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، گھر کی مرغی دال برابر، باہر والے مولانا اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، اپنے گھر کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ قدر کیجیے، عزت کیجیے۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اترتی ہے تو مومنوں کا فائدہ، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور منافقوں کے لیے تنگی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 پر غور کیجیے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ سال میں ان کو ایک بار یا 2 بار آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کہیں زلزلہ ہے، کہیں بارش زیادہ ہے، کہیں سونامی ہے، کہیں طوفان ہے، لیکن لوگ توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ گھنٹی بج رہی ہے کہ آج وہ گئے کل ہماری باری ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 129، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تم ہی میں سے رسول آئے، تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے ان کو اچھا نہیں لگتا اور وہ تمہارے لیے فائدے کے حریص ہے، آپس میں مہربان ہے۔ اب اس کے بعد سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے۔ سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کو اللہ نہیں چھوڑتا، صرف یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے چھوڑ دیا، کیونکہ یونس علیہ السلام عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے تھے۔ تو وہ لوگ میدان میں نکلے اور اللہ سے کہا کہ اللہ عذاب کو ٹال دے، تو اللہ نے وقتی طور پر عذاب کو ٹال دیا۔ تو اس واقعے کی اہمیت کے تحت اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ یہ مکی سورہ ہے اور مکی سورہ کا انداز ہم اور آپ جانتے ہیں، سخت ہے، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، شرک سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، توحید کے لیے مختلف دلائل دیے گئے ہیں، لوگوں کو بتایا گیا ہے اور قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کا تذکرہ ہے، یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اکان للناس عجبا، اور یہ تو تعجب کی بات ہے، تعجب کرنے کی ضرورت کیا، قرآن اتارا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اور اللہ جس کے حق میں کہے گا سفارش کرو تو وہاں سفارش کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، دعا کیجیے کہ اللہ ہم گناہگاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کا نظام وہی چلا رہا ہے، لوگ حساب و کتاب کا ذریعہ جانتے ہیں۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب آگے انسان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو چیز دیتا ہے
تو کس طریقے سے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، آیت نمبر 12 میں کہ جب ہم ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے، گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 18 کے اندر ہے، جو لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، اللہ کو بہتر معلوم ہے کون سفارش کرے گا، ہم اپنی طرف سے کیسے بتا دیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پوج رہے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے دربار میں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کو بتاتے ہو کہ آسمان و زمین میں کون ہے جو سفارش کرے گا؟ کس کی طاقت ہے؟ جی نہیں، اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی، حالت کیسی ہے؟ اس کھیتی کی طرح ہے، جب وہ لہلہانے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ ایک کھیتی ہے، دنیاوی زندگی کھیتی کی طرح ہے، کھیتی تیار ہو جاتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کاٹے، لیکن اللہ تعالیٰ آفت بھیجتا ہے اور کھیتی کٹی ہوئی ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی بھی ویسی ہے، خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ان کو بھی جو اللہ کے علاوہ کو مانتے تھے۔ اس کے بعد کہا جائے گا بھلا بتاؤ کیا تم لوگ کسی کو پوچھتے تھے؟ تو جن کو پوجا جاتا تھا وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ آسمان و زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ کان کا اور آنکھ کا مالک کون ہے؟ مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں ہے قرآن کریم کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے، اللہ کہتے ہیں لے آؤ اگر طاقت رکھتے ہو۔ اور قرآن کریم شفا ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 پر غور کیجیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے یہ قرآن کریم دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ایک علاج ہے، اس لیے قرآن سے جڑ جائیے۔ آیت نمبر 53 میں لوگ عذاب کے بارے میں کہتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی ہے؟ تو اللہ نے کہا جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ بالکل برحق ہے اور تم لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کیا چیز بڑی ہے کیا چیز چھوٹی ہے سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کے بعد آگے اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے، اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ ہم اور آپ کسی کو نہیں بول سکتے، اللہ نے نشانی بتا دی ہے، اگر یہ نشانی پائی جائے گی وہ اللہ کا ولی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر گلی میں ولی ہم نے بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، اللہ نے جس کو ولی کہا وہ ولی ہے، ہم اور آپ کسی کو ولی نہیں کہہ سکتے۔ ہم ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ آیت نمبر 62 سے 64 کے درمیان پڑھیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو ڈرتے نہیں، غمگین نہیں ہوتے۔ نشانی کیا؟ وہ ایمان والے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جو بھی پکا مومن ہے اور اللہ سے ڈرنے والا وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ کیا ایک وقت کی نماز ہی نہ پڑھے، ننگے گھومتے رہے، ناپاک رہے اور بول دیا جائے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، تو یہ اللہ کے ولی کے ساتھ ناانصافی ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 73 تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا، اب دیکھیے قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اگر نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو کفار مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو کیا حشر ہوا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا، تمہارا بھی وہی ہوگا۔ اب آگے تذکرہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جادوگروں کا، فرعون کا اور ان کی قوم کا۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 19 کے درمیان ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے، سمجھایا، نہیں مانا۔ جادوگر لوگ آئے، جمع ہوئے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے کرتب دکھائے۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، تو جتنے کرتب ان لوگوں نے دکھائے اللہ نے سب کو باطل کر دیا، بیکار کر دیا۔ بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، اور جادوگر جتنے لوگ تھے جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو وہ لوگ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بد دعا کی؟ اب دیکھیے جب نبی بد دعا کرے تو اس قوم کی حالت کیا ہوگی؟ آیت نمبر 88 میں وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو دنیا دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جن کے پاس پیسہ ہے اس طریقے سے اتراتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کر دی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ لوگ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو وہ لوگ دیکھ نہ لے۔ جب تک اے اللہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب اس کے پاس آ جائے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لا چکے ہیں۔ تو کہا گیا تو اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، اب سیدھا ہو گیا، پہلے فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 92 میں اللہ نے کہا 92 میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہو، ان میں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکیل ایک عیسائی تھے، جب فرعون کی لاش 1899 میں مصر کے اندر سمندر کے کنارے ملی تو اس نے تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل نے عربی زبان سیکھی، 50 سال ان کی عمر تھی، عربی زبان سیکھی، قرآن کریم کو پڑھا، اور یہ آیت جب ان کے سامنے آئی تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھ لیا اور کہا میں نے جس کی تحقیق کی ہے وہ تو قرآن کریم میں 1300 سال پہلے سے موجود ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے، جس کو شک ہو تو وہ دیکھ لے۔ اس لیے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو آئندہ کے بارے میں بتانے والی ہے اور وہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 میں ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، قوم بات نہیں مانی۔ عذاب آنے سے پہلے وہ اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ جب عذاب آیا تو ان لوگوں نے دعا کیا کہ اللہ عذاب کو ٹال دے، اللہ نے ٹال دیا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اگر عذاب آنے کے بعد جاتے تو اچھا تھا۔ تو ایک ایسا یونیک واقعہ یہ ہے اس کے اندر کہ عذاب آنے کے بعد کبھی عذاب ٹلتا نہیں، لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا عذاب ٹل گیا، اللہ نے ہٹا دیا۔ اس لیے اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر میرے حساب سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 99 اور 100 میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں؟ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ مومن بن جائیں؟ تو اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لاتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ تو اسلام زور زبردستی والا نہیں ہے، اللہ جس کے سینے کو چاہتا کھول دیتا ہے، جس کے سینے کو چاہتا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے کچھ میڈیا والوں کا یہ الزام لگانا یا کچھ لوگوں کا یہ الزام لگانا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، غلط ہے یہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا آپ لوگوں سے کہیے کیا تم لوگ ہمارے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، اسلام کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تو تم عبادت کرو جس کی تم کر رہے ہو، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، میں عبادت کروں گا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں کہا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو روک لے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل دے دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ وحی کی اتباع کیجئے، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے 11ویں پارے کا یہ کچھ پیغام تھا، کچھ باتیں تھیں، بس پیغام میں یہ سمجھیے تمام آیتیں شامل نہیں ہیں، کچھ چیزیں موٹی موٹی میرے حساب سے ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ 11ویں پارے کے اندر سورہ ہود کی کچھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ 12ویں پارے کے پیغام میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔